اٹھائیں، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ پروردگارا تیرے بندے نے تیرے حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا ان کو مرنے سے پہلے پہلے ایک بار محمد خدا کی حاضری نصیب عطا فرما۔ آمین۔ حضور کی سنتوں کی برکتیں بہت یاد رکھیں۔ کھانا آپ کھائیں گے پیٹ آپ کا بھرے گا، مگر صرف حضور کی سنت کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ نے کھانا کھایا تو آپ کا پیٹ بھی بھرے گا اور اللہ رب العزت آپ کو نیکیاں بھی عطا فرما۔ کچھ لوگ دسترخوان استعمال کرتے ہیں، وہ لکھا ہوا دسترخوان، اس میں لکھا ہوا شعر ہوتا ہے، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان کا رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ کسی میں دیکھا ہے آپ نے یہ شعر؟ اردو پڑھنا نہیں جانتے کیا دیکھے گا آپ لوگ تو بنگلہ پڑھتے ہیں، اردو نہیں پڑھنا جانتے۔ اب تو پوسٹر بھی لوگ بنگلہ میں چھاپتے ہیں، یہاں کا پوسٹر کس میں چھپا ہے مجھے نہیں پتا، بنگلہ میں چھپا ہے، بنگلہ میں چھپا ہے۔ اچھا دونوں میں چھاپنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جلسے کا پوسٹر ہے، کسی سبھا کا نہیں۔ جلسے کا پوسٹر ہے تو اردو نہیں چھپے گا نا، لیکن اس لیے مدرسے والے یا جلسے والے بنگلہ میں چھاپتے ہیں کیونکہ مسلمان زیادہ تر بنگلہ جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے۔ تو اردو کا قاتل کون ہوگا؟ اگر مسلمانوں کا بچہ اردو پڑھنا نہیں جانتا ہے، نوجوان نہیں جانتے ہیں، بوڑھے نہیں جانتے ہیں، تو اردو کا قاتل کون؟ اردو تو آپ کی پہچان ہے نا، پھر آپ نے اردو کا دامن کیسے چھوڑ دیا؟ لوگ اردو کو دہشت گرد زبان بول رہے ہیں اس لیے کہ آپ بولتے ہیں یہ زبان، یہ الگ بات ہے۔ میری اردو کو دہشت گرد جس سے بھی کہا ہوگا اسے تو اپنی ماں کا دودھ بھی کڑوا لگا ہوگا، اسے بولیے۔ لیکن آپ کو تو اردو کی معلومات ہونی چاہیے، اردو آپ کو جاننا چاہیے، اردو پڑھنے سیکھنا چاہیے۔ صرف قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کیا پڑھے ہو، تو کہتا ہے بڑی کتاب پڑھ چکی ہے، قرآن شریف پڑھ چکی ہے۔ اتنے ہی بولتی ہے اور اس سے گھر والے بھی اتنے ہی بولتے ہیں۔ کبھی تو سوچیے کہ آپ کہاں ہیں۔ قرآن اس خیال سے نہ پڑھے کہ قرآن کی تلاوت کرنا آ جائے، قرآن اس خیال سے پڑھے کہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق مل جائے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، دین سمجھنے کے لیے۔ جب دین سمجھنے کے لیے قرآن پڑھیں گے تو وہ سمجھ ہی بتائے گی کہ تلاوت کرنے میں فائدہ کیا ملتا ہے۔ اس لیے دین سمجھنے کے خیال سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو دین سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ساری چیزوں کا علاج قرآن میں ہے۔ ہم اپنے بچے کے لیے، میرا بیٹا فائنل ایئر میں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، حضرت میرے بچے کے لیے تعویذ دے دیجیے یا پھر میرے قلم میں پھونک دیجیے تاکہ میرا بیٹا پاس ہو جائے۔ قلم میں پھونکوا کر کے لوگ پاس ہو رہے ہیں، پھونک دیں گے پیر صاحب لوگ پاس ہو جائیں گے۔ یہ کس نے کر دیا تم کو؟ کامیابی چاہیے نا، دن بھر میں 5 مرتبہ کامیابی تم کو اپنے پاس بلاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مگر اپنے کان میں روئی ڈال کر سوئے رہتے ہیں۔ میں تم کو کہتا ہوں اذان سننے کے بعد کہیں نہ جاؤ، مسجد جاؤ، خدا کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ، تمہارے بیٹے کو خدا اول نمبر کی کامیابی کے ساتھ رکھتا ہے۔ تمہیں تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں قلم میں پھونکوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مگر تمہارا زمین بن چکا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امی جان 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں مگر عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، تمہارا دل کیوں نہیں لگتا نماز میں؟ ذرا پوچھنا کیوں مسجد میں جاتے ہیں 5 منٹ کے اندر مسجد سے نکلنے کا من کرتا، کیوں حضور کے جلسے میں آتے ہو 5 منٹ کے بعد وہی چائے کی دکان پہ کھڑے کھڑے
گھنٹے کھڑے رہیں گے انڈے کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ، پاؤں نہیں تھکے گا، مگر حضور کی محفل میں 10 منٹ بیٹھیں گے تو طبیعت تھکاوٹ محسوس کرتی ہے. کیوں؟ حضرت باجی بستانی کہتے ہیں امی جان 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں مگر عبادت میں مزہ نہیں آیا. میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیا، کہیں کوئی ایسی غلطی نظر نہیں آ گئی، اگر غلطی نظر آ بھی رہی تھی میں نے توبہ کر لیا. آپ اپنی زندگی کو دیکھیے، ماں سے کرتے ہیں. ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا ہاں ایک غلطی مجھ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں پڑوس کے گھر میں جاتی تھی کام کرنے کے لیے، دو دن ہو گئے تو میں نے کھانا نہیں کھایا تھا. جب تاپ صاف کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ گھی ایک کٹوری میں رکھا ہوا ہے. میں نے اس گھی کو صرف انگلی سے چاٹ لیا تھا چونکہ بہت زیادہ اس کی خوشبو نے مجھے پریشان کیا تھا. حضرت باجی بستانی فرماتے کہ امی جان کہیں اسی غلطی کی وجہ سے خدا نے میری عبادت کا مزہ تو نہیں چھین لیا. ان کی ماں توبہ کرتی ہے، پروردگارا میری اس غلطی کو معاف فرما. اس کے بعد عبادت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں امی جان 40 سال میں عبادتوں کا وہ مزہ مجھ کو نہیں ملا جو آج میں نے 4 رکعت میں لذت محسوس کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں اگر تقوی شعار بن جائے تو بیٹے کی عبادت کا مزہ الگ ہو جاتا ہے. یہاں تو ہماری ماں صبح شام ٹی وی دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، موبائل میں 24 گھنٹے بزی رہتی ہے. اس کے بیٹے سلمان خان کو فالو نہیں کرے گا، محمد بن قاسم کو فالو کریں گے کیا؟ خالد بن ولید کو فالو کریں گے کیا؟ تصور ہی نہیں جائے گا. ماں کی گود اچھی ہوتی ہے تو بیٹے کی پرورش اچھی ہوتی ہے. جب ماں کی گود میں دھتورا پھلے گا تو بیٹے کا گلاب کھل ہی نہیں سکتا. اس کے بچپن بھی، اس کی جوانی بھی اور اس کا بڑھاپا بھی دھتورے پن میں جائے. اس لیے ماں کی گود کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. بیٹھو بیٹا، سن رہے آپ؟ جی سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں آپ. اور ایک بات کہیں یا حبیب اللہ، تو تقریریں صرف جنت لینے کے لیے نہیں ہے، تقریریں جنت کے مالک کے نقش